اس وقت پاکستانی معیشت کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے مختلف قسم کی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہے، افواہیں بھی گردش کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستانی معیشت خدا نخواستہ دیوالیہ پن کی جانب گامزن ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، IMF سے کی طرف جو ہے وہ ہمارے کئی شرائط ہم نے پورے کر لیے اور IMF پروگرام کی بحالی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاشی مشکلات میں بھی کمی ہوگی۔ اس وقت ہماری معیشت کی اصل صورتحال ہے کیا، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ملک کی معیشت کو کچھ سوالات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ اس وقت پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اس قدر تیزی کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے، جو اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر موجود ہوتے ہیں، اس کی جو ہے اس وقت مجموعی مالیت $10 ارب تک رہ گئی ہے۔ اس $10 ارب میں بھی تقریباً آدھے ہمارے جو ذخائر ہیں وہ ہمارے دوست ممالک کے ہیں، جو انہوں نے ہمارے ذخائر کو سٹیبل کرنے کے لیے ہمارے پاس رکھے ہیں۔ یعنی اگر اس کو نکالے جائیں تو ہمارے اپنے جو ذخائر ہیں وہ $4 سے $5 ارب رہ جائیں گے۔ $4 سے $5 ارب کتنے کافی ہیں اس وقت ہماری معیشت کے مطابق یا ہماری پیمنٹس کے لحاظ سے، بعد میں اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اس کا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زر مبادلہ کے ذخائر اتنے کیوں گرے اور یہ اس سطح پر کیوں آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا سے جو ہم تجارت کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہم منگاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم دنیا کو بیچتے ہیں۔ یہ جو ایک تجارت ہوتی ہے جس میں درآمدات، یعنی چیزیں ہم منگاتے ہیں، برآمدات جو ہم دنیا کو دیتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو تجارتی یہ جو لین دین ہے، اس کا خسارہ تقریباً 43 یعنی $43 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہم دنیا سے جو چیزیں منگاتے ہیں وہ $72 ارب تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہم دنیا کو جو چیزیں بیچتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ $28 ارب کے آس پاس ہے۔ یعنی یہ تقریباً یہ جو فرق ہے یہ $43 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ جو گیپ ہے، یہ جو خسارہ ہے تجارت کا، اس کو کسی حد تک اس گیپ کو فل کیا جاتا ہے جو بیرونی ملک ہمارے مقیم پاکستانی ہیں، ان کی طرف سے جو پیسے بھیجے جاتے ہیں، اس سے جو ہے اس کو گیپ کو فل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اس تجارتی جو $43 بلین کا جو خسارہ ہے، $43 ارب کا، اس خسارے کو بھی اس جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے پیسے بھیجے گئے وہ بھی اس میں ڈالے جائیں تو اس کے بعد بھی جو خسارہ ہے وہ بچتا ہے تقریباً $14 ارب۔ یعنی یہ سب کچھ ہونے کے بعد امپورٹ سے جو ہم چیزیں منگا رہے ہیں اور اس کی پیمنٹ کے لیے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا باہر سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، دونوں کو ملایا بھی جائے تو امپورٹ کی مالیت پھر بھی $14 ارب زیادہ بنتی ہے۔ اب یہ $14 ارب جو ہے ہمیں ہر صورت دنیا کو دینے ہیں، یعنی یہ ہم پر ایک بار کی ایک ڈیو ہو گئے کہ ہم نے دنیا کو یہ $14 ارب کا انتظام کرنا ہے۔ اب یہ انتظام کس طریقے سے ہوگا؟ یا تو اس کے لیے اگلے مہینوں میں ہم یہ ہے کہ اس خسارے کو، تجارتی خسارے کو کم کریں، یا فوری طور پر جو ہے ہم قرض لیں یا انویسٹمنٹ کو بڑھائے جائیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ فوری طور پر یہ $14 ارب کا بہرحال یہ ہم پر ایک ڈیو ہو گئے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کیونکہ ہماری معیشت ایسے ایک بند گلی میں جا کے پہنچ جاتی ہے جس کے بعد ہمیں قرض لینے پڑتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو پاکستان کے جو سرکاری حکومتیں، مختلف حکومتوں کی جانب سے اب تک جو قرض لیے جا چکے ہیں وہ تقریباً $80 ارب سے زیادہ ہیں، اور اگر یہ پرائیویٹ قرضے بھی ملائے جائیں تو یہ $128 ارب تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو قرض ہے اس کی واپسی بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو اب آگے جو سال آ رہا ہے، مالی سال، اس میں کم از کم ہمیں جو ہے وہ $10 ارب کے جو ہے جو قرض ہم نے لیے اس کی واپسی یا اس کی سود کی مد میں $10 ارب ہم نے دینے۔ تو ایک $14 ارب کا ہم نے کرنٹ خسارہ ہے اس کا انتظام کرنا ہے، اور $10 ارب کا ہم نے جو ہے وہ قرض واپسی کی مد میں کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کر ہمیں $24 ارب کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارے پاس جو موجود ذخائر ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ شروع میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ وہ $4 سے $5 ارب کے ہیں، یعنی ہمیں چاہیے $24 ارب اور ہمارے پاس موجود ہے $5 ارب۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں فوری طور پر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی فوری طور پر آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے ہیں، فوری طور پر آپ ریمیٹنسز فوری طور پر اتنے بڑی مالیت میں نہیں آ سکتے ہیں، یا انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے آپ کو فوری طور پر قرض لینی پڑتی ہے، اور قرض کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو عالمی مالیاتی ادارہ
है IMF से जो है उसके एक प्रोग्राम में जाना ज़रूरी होता है। अगरचे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो मालियत में कर्ज नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम में जाने का ये फ़ायदा होता है कि एक स्टैंप लग जाता है कि इस मुल्क के, यानी जिस मुल्क से उनका प्रोग्राम वो फाइनल होता है, तो वो साथ में ये एक चीज़ भी जो है वो स्टेब्लिश हो जाती है कि इस मुल्क की जो इकॉनमी है वो अब एक लाइन पर चल पड़ी है, यानी अब जो है ये रिकवरी की तरफ जो है गामजन हो गई है। तो प्रोग्राम IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, इसी तरह चीन है, और इसी तरह जो है वो कतर से भी जो है हमें LNG जो गैस है वो भी जो है उधार की सहूलत मिल सकती है। बाकी भी जो इस तरह प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे जो फंड्स देने वाले जो ग्रुप्स हैं वो भी हमें फ़ंड दे सकते हैं, हमारी जो ज़रूरियात पूरी होंगी। तो अब इस IMF के प्रोग्राम से इसका दारोमदार होगा कि हमारी ये जो मायशी इस वक्त सूरत हाल है, अगर IMF की प्रोग्राम बहाल होता है तो नो डाउट के आगे जो है मामला चल पड़ेंगे, और अगर प्रोग्राम किसी वजह से नहीं मिलता तो इसका खुदा न ख्वास्ता इसके बड़े संगीन असरात सामने आ सकते हैं। इसीलिए हुकूमत हर वो कदम, हर वो चीज़ करने जा रही है जो IMF के कहने पर या उसके प्रोग्राम बहाली के लिए ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही है, तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म किए जा रहे हैं, बजट खसारा जो 5,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, 5 ट्रिलियन तक, उसको जो है वो कम किया जा रहा है। टैक्स जो इस साल बजट होगा उसमें जो है वो 1200 से 1500 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है। ये जो सारे सख्त फैसले किए जा रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि IMF का प्रोग्राम मिल जाए और उसके बाद जो है हमारी मईशत जो है वो आगे रिकवरी की तरफ आए। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम मिल जाएगा और दोस्त ममालिक से भी मदद मिल जाएगी। लेकिन सवाल फिर आखिर में यही सामने आएगा कि माजी में भी इसी तरह कर्ज प्रोग्राम मिलते रहे हैं और इसी तरीके से जो है कुछ अरसे जो है हमारी मईशत बहाल भी हुई है, लेकिन साल 2 साल बाद फिर वही हम क्राइसिस की तरफ आते हैं। आखिर कब तक हम इसी तरह कर्ज दर कर्ज और कर्ज की वापसी के लिए मजीद कर्ज इस पॉलिसी पर गामजन होंगे? आखिर हम कब जो है खुद इंहिसारी की तरफ हमारी पॉलिसियाँ कब बनेगी? हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, आने वाली हुकूमतों को, तमाम को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।